میرے محترم بھائیوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ تصور کیا کہ ایک دن آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ نفس جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوگا، اور قبر کی تاریکی میں تم اکیلے ہوگے، اکیلے پڑے رہو گے؟ اللہ تم سے کہہ رہا ہوگا، اللہ فرما رہا ہوگا قبر کی تاریکی میں، اے میرے بندے، میں نے تمہیں زندگی دی، اے میرے بندے، میں نے تجھے صحت دی، رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا، لیکن تو نے اسے ضائع کر دیا۔ میں نے تجھے روزے، تراویح، قرآن کی تلاوت اور استغفار کے موقع دیے، توبہ کے موقع دیے، لیکن تجھے دنیا کے کھیل کود نے اندھا کر دیا۔ کیا میں نے تجھے اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ تو پلٹ آتا، میری طرف لوٹ آتا؟ کیا میں نے تجھے مہلت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھے اپنی رحمت کا دروازہ کھول کر نہیں بلایا تھا؟ لیکن افسوس جوانو، اس دن تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، تمہارے آنسو بہہ رہے ہوں گے، تمہاری زبان بند ہوگی، اور تمہارے گناہ تمہارے سامنے کھڑے تمہارا منہ چڑھا رہے ہوں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ برباد ہو گیا۔ سوچو میرے بھائیو، تم روزے رکھتے ہو لیکن زبان سے جھوٹ، غیبت، فحش باتیں نہیں چھوڑتے، تم تراویح پڑھتے ہو لیکن موبائل پر ناجائز نظروں کو قابو نہیں رکھتے، تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو لیکن تمہارا دل حسد، کینہ، بغض سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو تمہیں جہنم سے بچا لے گا؟ نہیں، یہ وہ روزہ نہیں ہے میرے بھائیو، بلکہ یہ وہ عمل ہے جو تمہیں بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور ایک دن تمہارے یہ اعمال تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے، تمہارے قدم کانپ رہے ہوں گے، تم سرخ رو نہیں ہو پاؤ گے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، تم جو راتوں کو موبائل میں مصروف رہتے ہو، تم جو رمضان کی راتوں کو عبادت کے بجائے گناہوں میں گزارتے ہو، تم جو کہتے ہو کہ ابھی وقت ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، کیا تمہیں اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ تم اگلی نماز بھی پڑھ سکو گے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، میں دیکھ رہا ہوں تو ہنستا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تو کھیلتا ہے، تو ہنستا ہے، کھیلتا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہے، مگر تجھے یہ معلوم نہیں کہ موت تیرے سر پر کھڑی ہے۔ تو سوچتا ہے کہ جوانی لمبی ہے، لیکن موت دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ تو کہتا ہے ابھی وقت پڑا ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا، لیکن موت دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ کیا تو میرے دربار میں ناپاک دل لے کر آئے گا؟ اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے بندے، ایک بات تو بتا، کیا تو میرے دربار میں ناپاک دل لے کر آئے گا؟ میں نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اور تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا۔ وہ لمحہ جب قبر کی مٹی تیرے چہرے پر ڈالی جائے گی، وہ گھڑی جب لوگوں کے قدم تمہاری قبر سے واپس ہوں گے، جب لوگ تمہیں دفنا کر واپس کو جا رہے ہوں گے، تمہارے لیے یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اس وقت تمہارا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس وقت تمہارا انجام؟ او میرے محترم بھائیو، جوانو، کیا تم نے کبھی سوچا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ زمین پر چلتے ہوئے، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے، تمہارے ہر قدم، ہر نظر، ہر سانس پر میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظر ہے؟ کیا تم نے اس لمحے کو تصور کیا؟ اس لمحے کو، اس وقت کو کبھی تصور کیا جب قبر میں تنہا ہوگے، جب دنیا کے شور سے دور، دنیا کی تگ و دو سے دور، دنیا کی محفلوں سے دور، دنیا کے کام کاج سے دور، دنیا کے شور سے دور، صرف مٹی کی چادر اوڑھے لیٹے ہوگے،
اور سوالات کیے جائیں گے۔ کیا تم نے کبھی اس لمحے کو محسوس کیا جب منکر نکیر کہہ رہے ہوں گے تمہارا رب کون ہے؟ کون ہے تمہارا رب؟ بتاؤ، رب کی پہچان کر پاؤ گے؟ بتا پاؤ گے کہ ہمارا رب کون ہے؟ ساری زندگی جس رب کو ایک سجدہ کرنا گوارا نہیں کیا، ساری زندگی رب کو سجدہ کرنا تو رہی دور کی بات، خدا کے گھر کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، تم کیسے پہچان کر پاؤ گے کہ ہمارا رب کون ہے؟ جب پل صراط پر چلنا ہوگا، کیا تم نے اس لمحے کو محسوس کیا جب پل صراط پر چلنا ہوگا، جہاں نیچے جہنم دہک رہی ہوگی، آگ کے انگارے دہک رہے ہوں گے اور تمہارے قدم لرز رہے ہوں گے، پل صراط پر لرز رہے ہوں گے، اگر نیچے گرو گے تو نیچے آگ ہی آگ ہوگی۔ سوچو، کیا تم نے کبھی اس لمحے کے بارے میں سوچا جب اللہ تم سے کہے گا اے میرے بندے، میں نے تجھے ہر روز بلایا، میں نے تجھے ہر لمحہ موقع دیا، میں نے تیرے لیے رمضان بھیجا لیکن تو پھر بھی نہ پلٹا۔ اے میرے بندے، میں نے راتیں دی تھیں تاکہ تو مجھ سے مناجات کرے، میں نے دن دیے تاکہ تو نیکیاں کمائے، میں نے تجھے صحت دی تاکہ تو میری راہ پر جھکے، تو سجدہ کرے، لیکن تو دنیا میں مست ہو گیا، تو دنیا کی غفلت میں اندھا ہو گیا۔ اب بتا میرے پاس تیرے لیے کیا ہے، اور بتا تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ گناہوں کے سوا تو کچھ نہیں لے کر آیا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان کے پاؤں کانپیں گے، جب آنکھیں خوف سے بھر جائیں گی، جب ہاتھ خالی ہوں گے اور زبان پر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ایک بار ایک بزرگ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے رو رہے تھے، اللہ والا تھا، مست ملنگ بابا تھا، درخت کے سائے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ ایک نوجوان وہاں سے گزرا، اس نے حیران ہو کر پوچھا، بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بزرگ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، میں نے دنیا کے پیچھے دوڑ لگا دی، میں نے گناہوں میں جوانی گزار دی، اور اب موت قریب ہے اور میرا ہاتھ خالی ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری زندگی ایک خواب تھی جو بس ایک پل میں ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر! نوجوان سن کر مسکرایا اور بولا، بابا جی آپ کے پاس ابھی وقت ہے، ابھی آپ کی سانسیں چل رہی، ابھی توبہ کر لینا۔ بزرگ کی آنکھیں اور زیادہ نم ہو گئی۔ بزرگ رو کر بولا، بیٹا میں توبہ تو کر سکتا ہوں، مگر کیا یہ ممکن ہے کہ میرے کیے گئے ظلم معاف ہو جائیں؟ جو میں نے ظلم کیے، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ظلم معاف ہو جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ نمازیں لوٹ آئیں جو میں نے قضا کی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ آنسو واپس آ جائیں جو میں نے اللہ کے لیے نہیں دنیا والوں کے لیے بہائے؟ یہ سنتے ہی نوجوان خاموش ہو گیا، اس کے قدم لڑکھڑا گئے، کیونکہ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ زندگی محض ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا، یہ غدار، یہ مکار، یہ فریب۔ آج کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت بہت ہے، ابھی وقت بہت ہے، جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، ابھی زندگی باقی ہے، مگر میرا اللہ فرماتا ہے اے انسان، جب تیری جان حلق تک پہنچے گی، جب تیری روح حلق تک پہنچے گی، تب تو کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں، اللہ مجھے واپس بھیج دے، میں نماز پڑھ لوں، میں استغفار کر لوں، میں توبہ کر لوں۔ لیکن نہیں، اب یہ ممکن نہیں، کیونکہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اب وقت گزر چکا ہے۔ سوچو میرے بھائیو، اس لمحے جب موت کا فرشتہ تمہارے سامنے آئے گا، اس وقت تم اپنی ماں کو پکارو گے، تمہارا باپ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، تمہارے بھائی بہن سب تمہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن تمہارے ہونٹ نہیں ہل رہے ہوں گے۔ تم چاہو گے کہ ایک سانس اور لے سکو، لیکن نہیں، کیونکہ اس وقت گزر چکا ہوگا، موت سر پر کھڑی ہوگی، تم چاہ کر بھی ہونٹ نہیں ہلا پاؤ گے، تمہارے جسم کی ایک ایک نس ٹھنڈی ہو رہی ہوگی،
تمہاری آنکھوں کی روشنی بجھ رہی ہوگی اور تم جان جاؤ گے کہ اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ سوچو، اگر تمہیں ابھی کہا جائے کہ آج رات 12 بجے تمہاری جان لے لی جائے گی، اگر تمہیں ابھی کہا جائے کہ آج رات 12 بجے تم مر جاؤ گے، بتاؤ تم کیا کرو گے؟ تم فوراً توبہ کرو گے، نمازوں کی طرف بھاگو گے، قرآن کھولو گے، آنکھوں سے آنسو بہاؤ گے، اللہ سے معافی مانگو گے۔ مگر افسوس، تمہیں یہ خبر نہیں کہ تمہاری موت کب آئے گی۔ شاید اگلے لمحے آ جائے، شاید اگلے سیکنڈ آ جائے، شاید کل آ جائے، شاید پرسوں آ جائے۔ تو پھر تم کیوں غفلت میں پڑے ہو؟ کیوں گناہوں میں مست ہو؟ کیوں دنیا کے پیچھے دیوانے ہو گئے ہو میرے بھائیو؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ عقل مند وہ ہے، اور نادان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے اور اللہ سے امید لگانا بھی چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بھائیو، ابھی وقت ہے، پلٹ آؤ، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، اگر تو میری طرف 1 قدم بڑھائے، میں تیری طرف 2 قدم بڑھاؤں گا۔ اگر تو میری طرف چل کر آئے گا تو میں رب تیری طرف دوڑ کر جاؤں گا۔ تو آؤ میرے بھائیو، رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھو، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اللہ کے در پر جھک جاؤ، کیونکہ شاید یہ موقع پھر کبھی نہ آئے۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ جوانو، تم نہیں جانتے کہ اللہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تم سو جاتے ہو مگر وہ جاگتا ہے اور جاگ کر تمہاری دیکھ بھال کرتا ہے، کیونکہ وہ سونے سے پاک ہے۔ تم گناہوں میں ڈوب جاتے ہو مگر وہ تمہاری واپسی کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب گناہ سے واپس میری طرف آئے گا، کب توبہ کرے گا۔ تم دنیا کے دھوکے میں پڑ جاتے ہو مگر وہ پھر بھی تمہاری روزی، تمہاری صحت، تمہاری زندگی کو سنوارتا ہے، تمہارا بھی خیال رکھتا ہے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہ کیسا رب ہے جو نافرمانوں سے بھی محبت کرتا ہے؟ یہ کیسا رب ہے جو گنہگاروں کے لیے بھی ہر وقت اپنی رحمت کے دروازے کھول کے رکھتا ہے؟ یہ کیسا رب ہے جو کہتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر کے گناہ لے کر میرے پاس آئے لیکن میری رحمت کی طرف 1 قدم بھی بڑھائے، میری رحمت کی طرف 1 قدم بھی بڑھائے، تو مجھے قسم ہے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو ایک بار میری طرف آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ایک بار اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھ۔ اے بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ جوانو، کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہاری راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تمہاری جوانی کہاں صرف ہو رہی ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر آج تمہاری سانسیں رک جائیں، اگر موت اچانک تمہیں اپنی آغوش میں لے لے، تو تم اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ یہ وہ رب ہے جو تمہاری ایک آہ پر تمہاری تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ وہ رب ہے جو تمہاری ایک سچی توبہ پر تمہیں جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ یہ وہ رب ہے جو تمہیں جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا، جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، لیکن تم خود اپنی غفلت سے جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہو۔ ایک بزرگ نے ایک نوجوان کو دیکھ کر آہ بھری اور ساتھ ہی کہا، بیٹا، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اللہ تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ نوجوان ہنس کر بولا، اگر اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو مجھے ہر چیز دے دے۔ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو مجھے ہر چیز کیوں نہیں دیتا؟ مجھے بادشاہ کیوں نہیں بنا دیتا؟ مجھے وزیر مشیر کیوں نہیں بنا دیتا؟ مجھے اچھی ڈیوٹی کیوں نہیں لگا دیتا؟ مجھے میری پسند کی چیز کیوں نہیں لے کر دیتا؟ اگر اللہ واقعی مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، تو میری پسند کی زندگی مجھے کیوں نہیں دیتا؟ یہ سن کر بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تو دنیا کے چند دنوں کی بات کر رہا ہے اور تیرا رب تجھے ہمیشہ کے لیے جنت دینا چاہتا ہے۔ تو لمحوں کی خوشیوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور تیرا رب تجھے ایسی نعمتیں دینا چاہتا ہے، ایسی نعمتیں دینا چاہتا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تو کسی دل نے سوچا۔ یہ سن کر نوجوان کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ نوجوان رونے لگا
کیونکہ اس وقت نوجوان کی دنیا بدل چکی تھی۔ رو کر کہنے لگا، پوچھا، بابا کیا میں اللہ کی محبت کو پا سکتا ہوں؟ کیا میں اللہ کے پیار کو پا سکتا ہوں؟ بزرگ مسکرائے اور کہا، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھا، میرے اللہ کی طرف ایک قدم بڑھا، اللہ تجھے دوڑ کر اپنے گلے لگا لے گا۔ اللہ کی طرف ایک قدم تو بڑھا۔ جوانوں، کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی؟ کیا تم نے کبھی قبرستان جا کر سوچا کہ وہاں کتنے نوجوان دفن ہیں جو کل تمہاری طرح ہنستے تھے؟ وہ نوجوان دفن ہیں جو کل تمہاری طرح ہنستے تھے، کھیلتے تھے، دنیا کی مستیوں میں مست تھے۔ کیا انہیں موت کا پیغام آیا تھا؟ نہیں، اچانک موت آئی تھی۔ موت بغیر اطلاع کے آتی ہے، قبر بغیر دعوت کے بلاتی ہے، اور قیامت بغیر اعلان کے آتی ہے۔ قیامت بغیر اعلان کے آئے گی میرے بھائیو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے مگر تم نے اس کی محبت کو رد کر دیا ہے۔ اللہ تمہیں بلاتا ہے مگر تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے مگر تم شیطان کے دھوکے میں آ کر توبہ کو ٹالتے جا رہے ہو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو ہوتی ہے جس کا اونٹ جنگل میں کھو جائے اور وہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے مگر اچانک اسے اس کا اونٹ واپس مل جائے۔ وہ بالکل موت کے قریب ہو، اچانک اسے اس کا اونٹ مل جائے، وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے میرا اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سوچو، اگر آج رات تمہاری سانسیں رک جائیں، اگر آج رات فرشتے تمہاری روح قبض کرنے آ جائیں، اگر آج تمہیں موقع نہ ملے، اگر آج تمہاری مہلت ختم ہو جائے، تو کیا تم اللہ کے سامنے سر اٹھا سکو گی؟ یہ گردن اٹھا سکو گی؟ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے بندے، زمین پر تو جتنا چاہے گناہ کر لے لیکن میری رحمت کو نہ للکار، میری رحمت کو مت للکارنا۔ اگر تو میری طرف پلٹ آئے تو میں تجھے ایسے معاف کر دوں گا، ایسے معاف کر دوں گا جیسے تو نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ موقع ہے، یہ رمضان ہے، یہ زندگی کا بہترین وقت ہے۔ اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے رشتہ جوڑ لو، اللہ کے در پر جھک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے، دروازہ بند ہو جائے اور تمہارے آنسو کسی کام کے نہ رہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی وہ برباد ہو گیا۔